جب میاں صاحب خطاب فرما رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ حافظ صاحب سے میری بات ہو گئی ہے. حافظ نعیم صاحب جو ہیں جماعت اسلامی والے جو پچھلے دنوں دھرنا لے کے او یار ان سے میں بڑا ڈس پوائنٹ تجھ تو کیوں نہ محفل لوٹ لی. او یار میں واقعتاً میں جینوئنلی سمجھ رہا تھا ان وہ بنگلہ دیش بھی چل رہا تھا. میں نے کہا یار انہوں نے بہت سادہ اور ون پوائنٹ ایجنڈے کے تحت ایک تحریک شروع کی ہے. میں بار بار یہاں پہ کہتا رہا اس میں کیسے وہ کم ہو گئے نا 2 مہینے کے لیے ریٹس. آپ نے پتا وہ مریم صاحب نے جو ریلیف دیا ہے. اچھا تو ان کی پوری تحریک 2 مہینے کی ریلیف مانگنے کے لیے تھی. وہ جو بھی تھوڑا بہت ریلیف دیا نا اب انہوں نے ایک اور بات کی ہے نا سر. آپ نہیں مجھے آپ ایک بات بتائیں انہوں نے تو جب تحریک اپنی چلا رہے تھے تو اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی مستقل بنیادوں پہ بجلی کا بل چلو اتنا بڑا ریلیف کا کریڈٹ تو چاہتا ہے جماعت اسلامی کو کہ یار آپ دیکھیں نا کہ 200 سے 500 یونٹ والے جو لوگ ہیں ان کو 14 روپے یونٹ ملے گا. اچھا فی یونٹ کو 40 روپے سستا ہو گیا وہ ان کا. بھائی صاحب کتنے دنوں تک 2 مہینے کے لیے. اچھا اور وہ ان کی خاطر ہوا ہے ان کی تحریک کے خوف سے ہوا ہے. ہاں جماعت اسلامی. اچھا واقعی. لیکن انہوں نے ایک اور بات یہ جب میاں صاحب خطاب فرما رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ حافظ صاحب سے میری بات ہو گئی ہے. حکومت ان کی انہوں نے اپنے بھی سیاست کرنی ہے نا. حکومت بھی تو کسی سیاسی جماعت کی. اچھا کہیں نہ کہیں پریشر آیا گورنمنٹ پہ. وہ نہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا ہمارا بھائی ہے ہمارے اپنے. چلو آپ کی ڈس اپوائنٹمنٹ ختم کرنے کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ انہیں بجلی اور گیس. نہیں میں ہرگز یہ نہیں چاہتا بابا. دیکھو ایک وہ دوبارہ آ رہے ہیں. او یار میرے منہ میں غلط بات نہ ڈالا کرو. دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ جی میری ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہے کہ جی وہ ہنگامہ نہیں کر پائے. میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں. میں نے آپ کو یاد ہے کہ ابھی یہ 2 مہینے والی ریلیف کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا. میں نے تم نے کہا کہ جی کسی صورت کچھ معاملہ حل ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو کہا میاں 2 مہینے کی بات ہے. جب اس کے بعد پھر سیزن شروع ہو جائے گا. جب اصل بات جو ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے اصل جو پرائس بہت زیادہ اوپر جاتی ہے وہ جب ایئر کنڈیشنر چلتے ہیں گرمیوں میں. اچھا اور آپ کو پتہ ہے کہ ایئر کنڈیشنر جو ہیں وہ آپ کی آبادی کا کتنا % ہوتا ہے؟ 5%. آپ کی آبادی کا 5%. 25 کروڑ کی آبادی کا 5% وہ ایئر کنڈیشن کی وجہ سے. گرمیوں میں بجلی مہنگی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے بات. تو انہوں نے پھر کہا کہ یار اب کیا کریں. تو وہ پہلے ایک جگاڑ نکالی انہوں نے شہباز صاحب نے. وہ حامد کی ٹوپی وہ کس کے سر والی بات ہے کہ یار آپ وہ جو سو کالڈ جتنا تھوڑا بہت رہ گیا تھا پبلک ڈیولپمنٹ وہ جو یہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کو کوئی سڑک بنا دو کوئی نالی شالی تو پیسے کر کے آتے پاس. وہی واقعہ چونکہ صوبائی حکومتوں کے پاس اسپیس زیادہ ہوتی ہے فائنینشیل تو انہوں نے اپنے دور پہ کر وہ مریم بی بی نے بھی. لیکن انہوں نے ایک اور بھی دیکھا نا حکومت کام کرتے انہوں نے کہا 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کریں تو آپ کو پتہ نہیں 55-56 ارب روپے بچ سکتے ہیں. فارمولا تو ہے نا ان کے پاس. بھائی تو یہ فارمولا اس وقت سوچ لینا تھا جب آپ لپک کے 2013 میں آپ بڑھ کے جو ہے وہ لگائے چلے جا رہے تھے. دیکھو بات سنو میری. لیٹس فیس اٹ. اس وقت ہم جو ہماری بین الاقوامی ٹائم کم ہے میرا ٹاپک رہ جائے گا. ٹاپک تو تمہارا یہی ہے نا کہ حافظ صاحب آئیں گے آ رہے ہیں. شٹر ڈاؤن ہڑتال کی درخواست کہہ دیا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک گیر وہ تو یہ تو آ نہیں رہے نا. وہ 1 دن کے لیے کہہ رہے ہیں. جو حکومت کہہ رہی ہے نا کہ 2 گھنٹے اگر روزانہ لوڈ شیڈنگ ہو جائے. ان کا یہ ہے کہ اگر ہفتے میں 1 دن شٹر ڈاؤن کر دی جائے تو بچت ہو جائے گی بزنس کی. یہ کوئی اگر آئیڈیا ہے تو ٹھیک ہے اکنامکلی وائبل ہوگا شاید. حکومت پہ پریشر ڈالنے کے لیے اگر بجلی اور گیس کے نرخ کم نہ کیے گئے. عوامی مطالبہ ہے نا سر. عوامی مطالبہ 1 منٹ ہے ہمارے پاس. ہم سب کا بابو مطالبہ ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے. فی الحال تو یہی ہے کہ شہباز صاحب جو کہ بہت ماشاءاللہ ان کو نیگوسیشنز آتی ہیں فوری طور پر کسی نہ کسی طرح بیجنگ پہنچ جائیں. انہوں نے کہا دیکھیں جی بہت اپنا جلوہ دکھائیں. اور کوئی IMF کی ڈائریکٹر کے ساتھ نہیں واقعی میں سیریسلی کہہ رہا ہوں. لیکن وہ شبانہ روز محنت تو کرتے ہیں. شبانہ کو ساتھ دیتے ہیں. ایک سیریس میں تمہیں بات کر رہا ہوں. فی الحال ہمارے پاس بابو کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے علاوہ. یا یہ ہے کہ ہم میسو جو ہے وہ کریں اپنی پرائیویٹائزیشن وغیرہ.